میں تو صرف مجھ سے جانتا ہوں پڑھنے، تو آپ جامعۃ المنذر میں داخلہ کروائیں گا. یہ میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ازبر یاد ہو جائے. تو ملک حاکم علی مرحوم نے کہا چودھری سخی پھر صابر شاہ کو کیا کہنا ہے، میں تو ادھر روزانہ سبزی دیتا ہوں مولانا کرامت علی مرحوم کو، تو میں داخل کروا دوں گا. تو پھر میں کچھ دن بعد وہ مجھے ساتھ ہی لے گئے اور ادھر داخلہ کروایا. میں کئی جگہ پہ شاید کسی کتاب میں بھی تذکرہ کروں، ابھی کر نہیں سکا، شاید کروں یہ تذکرہ، تاریخ محفوظ ہو جائے. تو یہ آج آپ لوگوں کو نہیں پتا، شاید ایک آدھے اگر بچوں کو پتا ہے، اس کو بھی شاید پتا ہو، آپ کو نہیں پتا کسی کو بھی کہ اس گاؤں کا ایک چھوٹا سا قتل جلیل پوری پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت کر رہا ہے. میں آپ کو تعویذ سے کہتا ہوں، کوئی ذاکر کوئی خطیب ایسا ہے نہیں جس کی کار میں میری کتابیں نہ ہو. یہ ملک حاکم علی کا کریڈٹ ہے. تو بات پھر آگے ہوتی جائے گی. تو پہلے ان کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ ولم يقل اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد وقال أمير المؤمنين
قبل ان تفقدونی سلوى میرے کلاس فیلو رفیق حضرت علامہ زمین اطہر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. یہ بہت بڑی خطیب ہے. ہم کٹھی پڑھے، کٹھی مجالس شروع کی، لیکن یہ خطابت کی طرف چلے گئے. آج یہ پورے ملک میں خطابت کرتے ہیں اور روزانہ 2-3 مجلسیں پڑھتے ہیں. مجھے تو اب گھبراہٹ بھی ہے ان کے سامنے مجلس پڑھتے ہوئے، ڈرتا بھی ہوں، لیکن چونکہ ان کی جدہ زہرا کا وکیل ہو تو احتراماً میں نے کہا ہے. ویسے ڈر مجھے کو نہیں لگتا. چودھری ہوئے تو ڈرے. ہاں چودھری جاٹوں سے ڈرن. ہاں یہ پاک معصومہ کی دین ہے کہ ہم ان کے جٹ ہو کے شاہ جی. یہ جٹ تو محمد و آل محمد کے مبلغ بن گئے ہیں. سید موجے کر رہے ہیں. صدات نہیں کرنی تھی نا. میری تو جدہ نہیں ہے، ان کی جدہ ہے. لیکن یہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. مجھے یہ فخر حاصل ہے. شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ ان کو پتہ ہے. یہ جو لڑکا پہلے پڑھ رہا ہے ٹوپی والا، اس کا جو استاد ہے وہ طلحہ صاحب، یہ حاجی جہانگیر کی مجلس میں اس نے کہا، انہوں نے کہا جعفری صاحب کی کتابوں سے ہم پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ جو لڑکا تھا بھی تو اب یہ نہ ہوگا میں ضمیر شاہ صاحب کی فضائل پڑھنے شروع کر دوں. کون ہے؟ ہاں 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 اچھا چلو چلو تسی میرے لیے توجہ کرو. تو یہ چونکہ میرا ایک موضوع مشخص نہیں ہے، میں ذہن بنا کے نہیں آیا اس پہ گفتگو کرنی ہے. پتہ نہیں میں ہر طرف سیر و تفریح کرتا رہوں. تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا کو جو چیلنج کیا ہے، دنیا کو چیلنج کیا ہے. میں نے تاریخ کا کچھ مطالعہ کیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک اور سرکار محمد مصطفیٰ سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک جتنے بھی یہ انبیاء رسل ائمہ معصومین آئے ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ لوگوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. دعویٰ کسی نے یہ قبلہ نہیں کیا. بے شک سرکار محمد مصطفیٰ کی شاگردی کا امیر کائنات اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، ایک غلام ہوں. وہ بدبخت ہیں وہ لوگ، یہ ہمارے اغیار بھی ہم بھی تہمت لگاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی تہمت لگاتے ہیں، اور ہمارے بیوقوف جاہل سٹیج پہ آ کے گفتگو کرنے والے جاہل لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، سورے لگاتے ہیں، تعلیم نہیں ہے، کہ وہی اللہ بھول گیا، آنی تھی علی پر آگے محمد پر. وہ بدبختو تشیع اتنا مضبوط مذہب ہے، معصوم کبھی غلطی نہیں کرتا. فرشتے بھی معصوم ہیں، بھیجنے والا اللہ،
جس پہ وحی آئی ہے وہ بھی معصوم. یہ عصمتوں کا سلسلہ ہے, یہاں غلطی نہیں ہوتی. اگر کوئی بیوقوف ذاکر یا خطیب غلطی کرتا ہے تو اس کی جہالت ہے, وگرنہ ہم سرکار محمد مصطفیٰ کو تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں, اور علی مولا ان کا شاگرد ہونا فخر محسوس کرتے ہیں. تو وہ مولا کائنات دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, توجہ کرنی ہے آپ نے, مخاطب کر کے کہتے ہیں دنیا والو آؤ علی سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو. شرط نہیں لگائی کہ فلاں علم فلاں علم فلاں علم, جو عمومی جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو. ملنگ تمہارے اس عزیز نے مولا علی کے یہ جو سلونی ہے نا, جو سوال کرنا ہے, جو 2 کتابیں مرتب کی ہیں 1400 صفحے کی, اس میں جو پوچھا گیا مولا نے جو بتایا ہے, تو جو پوچھنا ہے وہ پوچھو. بڑا دعویٰ کیا, بہت بڑا دعویٰ مولا کا, یہ چھوٹا نہیں ہے. سوال کرنا آسان ہے, جواب دینا مشکل ہے, اور پھر قید نہ لگائی جائے. آپ کو میں بتاؤں, میرے تو جو رکھ, یہ ہر علم میں ہر فن میں ہزاروں آگے مسائل ہوتے ہیں. آپ نے تو ایک ڈاکٹر کو دیکھ لیا کہ یہ ڈاکٹر بن گیا ہمارا بچہ, یہ بینکر بن گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو پوچھو بینک کے آگے کتنی اقسام ہے. پھر ڈاکٹر سے پوچھو, ڈاکٹر آپ کے دانت کا ڈاکٹر پوری عمر کو گزر جاتی ہے صرف دانت پر ریسرچ کرتے ہوئے. ناک کا ڈاکٹر, آنکھوں کا ڈاکٹر, 360 بیماریاں ہیں آنکھ کی. اس کے ماہرین, دل کے ماہرین, پتہ نہیں کتنے اعضاء کے ماہر ہیں ڈاکٹر. آپ نے تو بس موٹا موٹا کہہ دیا جی ڈاکٹر بن گیا ہے. کس چیز کا ڈاکٹر بنا؟ مولا نے یہ تو نہیں پوچھا کہ دل والا ڈاکٹر مجھ سے سوال کرے. بھائی تیرا ابا تو بڑی داد دینا جی. ہاں, مولا نے یہ نہیں پوچھا شاہ صاحب, ہاں شاہ صاحب یہ نہیں پوچھا مولا نے کہ پتوں کی کہ بینک والا آگے مجھ سے سوال بینک کے بارے میں پوچھ لے. پوچھا ہے, بولتا کیوں نہیں پھر؟ نہیں پوچھا مولانا نے, نہیں کہا مولا نے, نہیں فرمایا کہ فلاں نترچہ کی زراعت کے بارے میں سوال کرو, یہ نہیں مولا نے فرمایا. جو جس کے دل میں ہے وہ سوال کرے. لوگوں نے کہا یا علی تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے, بڑا, آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی, بڑا مشکل مسئلہ, آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. علی نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو. تو ایک گروہ آیا, آگے پوچھتا ہے یا علی ہمیں بتاؤ پوری کائنات میں وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک شاعر نے پھر فرمایا ہے ان تو کڑے بچے دے ہوئے ہیں. میں ایک شاعر کی بات کروں. بسم اللہ بسم اللہ. حیدر ہے سردار زمانے دا اے دنیا انی, کوئی نہیں بیا گد خاک دے آپ بیا نور مناوے اے تیری دانش بندی, کوئی نہیں. تے کوئی ہے ہم سر نیا سامنے خدا دی قسمیں تیرے تے پابندی کوئی نہیں. تے اینا مومنہ ملنگا تے یا مولویاں پیر علی تا منیا, ایسے بعد ملا جی بلندی کوئی نہیں. بالا 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 تے کتاب نوازی کلندہ
ہاں آپ کون سے وہ جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ کون سے ہیں جو ان کا بڑا برنامہ تھا، بڑا پروگرام سب تھا، کس کس کو مولا گنیں گے؟ کائنات بھری پڑی ہے، ہزار ہاں مخلوق ہیں، تو کس کس کو دیکھیں گے؟ علی تو ناکام ہو جائیں گے، ہم مذاق اڑائیں گے، تمہارے باپ کی ایسی تیسی علی کو ناکام کرنے والوں، جہلو، بیوقوفو، علی کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ علی کسی دنیا کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں، اللہ کی یونیورسٹی سے پڑھ گیا، اللہ کی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل، محمد کی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل، عصمت کا فارغ التحصیل، کیا ضرورت ہے کائنات کو علی جا کے دیکھے، جانوروں کو حیوانوں کو دیکھے پھر تمہیں مسئلہ بتائے؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا جاؤ تم دنیا کو دیکھو، بس اتنا ہی کافی ہے، جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں۔ شاہ جی یہ تذاکر بھی پڑھ دینے، یہ تذاکر بھی پڑھ دینے گل، خطیب بھی پڑھ دینے، میں ایک گل سنان واسطے نہیں کیتی، اگلی گل ہون جڑی ہے، ہون جڑی گل ہے نا، ہاں جڑیرا ہون گل، وہ گل یہ آ کہ انہوں نے تو یہی سمجھا تھا نا، آپ چڑیا گھر میں جاتے ہو، آپ لوگ گئے چڑیا گھر میں گئے ہو نا، اس کے جو اندر چیز بند ہوتی ہے نا پنجرے میں، تو باہر لکھا ہوتا ہے یہ افریقہ کا بندر، یہ فلاں نائجیریا کا شیر، یہ فلاں فلاں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں پایا جاتا، اگر پایا جائے تو دیکھتے ہیں شیر، پھر نائجیریا کا، افریقہ کا، امریکہ کا کیا لکھنے کو؟ یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا۔ وہ تو یہی سوچ رہے تھے، مولا نے بتا دیا، حیران ہو گئے، اب کدھر کدھر دیکھیں گے بیچارے دنیا۔ شاہ جی میں آپ کو بتاؤں، ایک انگریز ہے مسٹر ڈولر، میں ابھی بھی جو کتاب میں چند دنوں بعد چھاپنے والا ہوں، جو میاں محمد بخش ہے نا، کون پڑھا؟ ہاں وہ میرپور والا اہل سنت کے بہت بڑا وہ پیر ہے، تو اس نے محمد والے محمد کی مدح میں قوالیاں بولی ہیں، یہ ہر روز مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جو انہوں نے محمد والے محمد کی مدح میں وہ لکھا ہے نا، وہ ہم چھاپ رہے ہیں میاں محمد بخش نے۔ تو یہ میں کام کٹھا کرتا رہتا ہوں، شاہ جی صاحب کو پتا ہے، منگل والے کولو، اور تمہیں تقریری بلا دینی ہے، منگل والے کولو، منگل والا بیٹا نہیں جاتا، ورنہ دان محمد بخشا کی کرنا تیرے آپ اگے بننا۔ ہاں بے شک، یہ تو پھر میں نے کسی اور ہاتھ میں آنا پایا، اور دوجے ہم جانے وہی پڑھنا ہے۔ مسٹر ڈولر شاہ جی ایک انگریز ہے، دانشور، ایک پروفیسر، برام بہتر دے ڈولر، مسٹر ڈولر ایک پروفیسر ہے انگریز، ایک محقق ہے جو لکھتے ریسرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے کتابوں میں علی کا یہ دعویٰ پڑھا، سننا ذرا توجہ سے، وہ پہلی بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ نہیں سنی۔ مسٹر ڈولر کہتا ہے کہ جب میں نے علی کا یہ دعویٰ سنا تو میں نے کہا میں پوری محنت کر کے علی کے دعوے کو باطل کر دوں گا، باطل کروں گا، علی کا دعویٰ ثابت کروں گا۔ وہ کہتا ہے میں 15 سال مسلسل جدوجہد کرتا رہا، افریقہ کے جنگلوں میں، صحراؤں میں ریسرچ کی، کوشش کی،
کہ ایسا کوئی جانور نکل آئے کوئی جانور جس کے کان باہر ہو لیکن وہ انڈے دے، یا اس کے الٹ کہتے ہیں ڈالر 15 سال کی جودے مسلسل کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا، یا تو علی نے کائنات خود بنائی ہے یا بندے ضرور دیکھی ہے۔ یا خود بنائی ہے یا بنتے ضرور دیکھی ہے۔ مخلوق بنی نہ تھی، آل محمد کا نور موجود تھا۔ محمد و آل محمد اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، ان کا نورانی نور موجود تھا، اس لیے کہ دنیا ان ہستیوں کو سمجھی نہیں ہے۔ پھر ایک انگریز کہتا ہے، میں نے کسی کتاب میں بھی لکھا ہے، ایک انگریز کہتا ہے کہ یہ بدبخت بیوقوف جاہل تھے عرب کے لوگ، علی جیسا اتنا بڑا دانشور جو لوگوں کو کہتا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور وہ پوچھ رہے ہیں سرکار اس بھیڑ میں، اس جو ہے نا ایجڑ میں، ہاں بکریاں کتنی ہیں، بکرے کتنے ہیں، بھیڑ کتنے ہیں، وہ مادہ کتنے ہیں، نر کتنے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں۔ سانو انہاں کی فائدہ ہونا ہے، ہاں کیا فائدہ ہونا ہے؟ وہ کہتا ہے کاش، سننا، کاش میں علی کے دور میں موجود ہوتا، علی مسجد کوفہ میں منبر سلونی پہ متمکن ہوتے تو میں علی کو سوال کرتا، علی جواب دیتے، میں اچک کر علی کے جواب وصول کرتا۔ مجھے آج اتنے 100 سال بعد یہ ٹیکنالوجی کی تحقیر نہ کرنی پڑتی۔ یہ مذاق ہے، یہ موبائل سسٹم آپ کے پاس ہے، کتنی دنیا کی کمپنیوں کو اس نے تباہ کیا ہے موبائل سے۔ 35 آپ پہلے ہر بندے کی گھڑی ہوتی تھی، آج گھڑیاں ہیں بہت کم، یہ ٹیکنالوجی تباہ ہو گئی۔ اس طرح یہ ٹیلی ویژن پتہ نہیں کتنے کوئی، یہ ایک بندے کی ریسرچ ہے، کتنے سال اس نے محنت کی، کتنا کچھ خرچ کیا سرچ کرتے ہوئے، لیکن کہتا ہے اگر علی ہوتے تو پوچھتا مولا کہتے ہیں اس طرح کر لوں۔ تو یہ تمہیں فخر کرنا چاہیے، ملنگا فخر کرنا چاہیے، تم نے اپنے ایسے امام ہادی بنائے ہیں۔ ایک بات میں کہہ دوں یہاں، شاہ جی مجھے کوئی کہہ سکتا ہے گلی میں کہ تمہارے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، تمہارے شیعہ روزہ نہیں کرتے رکھتے، تمہارے شیعہ حج نہیں کرتے، تمہارے شیعہ خیرات نہیں کرتے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے؟ ممکن ایسا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مجھے یہ نہیں کر سکتا کوئی کہ تمہارے جو امام ہیں وہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہیں کہہ سکتا کوئی، دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو دعا کرو مرید جاہل ہو، پیر جاہل نہ ہو۔ شکر ہے تمہیں بابا کیتی ہے۔ تو پیر کو عالم ہونا شرط ہے، مرید کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، سوچ سمجھ کے باتیں کر رہا ہوں کہ کائنات عالم میں اگر کوئی پیر پڑھا لکھا ہے اللہ کے ہاں سے آپ کو دیتا ہے، لیکن وہ تمہارا امام ہے۔
یہ لوگ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کچھ ہمارے بھی بیوقوف ہیں، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم آئے، کوئی سانو بھی مرندہ شوق سے، کچھ وہ بھی الزام لگاتے ہیں، کچھ ہمارے بھی جاہل ہیں، یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو ایک شیعہ کا ذمہ دار فرد ہو کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، پاک بطول کی قسم، یہ تہمت ہے شیعوں پر، امام حسین کی قسم، یہ الزام ہے شیعوں پر۔ اگر کوئی ایک بندہ، میں کوئی باہر تو بات نہیں کر رہا کہ مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں، کوئی آپ پہ اعتراض کرے میری کوٹھی پہ لے آنا اس کو کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، سنا ہے نا آپ نے؟ یہ الزام ہے، 100% الزام ہے۔ مسلمانوں میں یہ اختلاف ہے ہی نہیں کہ صحابہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی ذاکر کہتا ہے تو وہ بھی بیوقوف ہے، اگر کوئی مسجد کا ملا کہتا ہے تو وہ بھی لانتی ہے، جاہل ہے۔ نہیں، ہم اوے میری طرف صحابہ کو کوئی دشمن نہیں، صحابہ کا، صحابہ کو سب مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ مسئلہ ہے امت کے درمیان امامت و خلافت کا، صحابیت کا نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں آپ لوگوں کو یقین آیا تو میں کہتا ہوں لعنت ہے اس پر جو صحابہ کو نہیں مانتا، لعنت ہے اس کے والدین پر جو صحابہ کو نہیں مانتا، لعنتی ہے وہ بندہ جو صحابہ کو نہیں مانتا۔ لیکن آگے بھی اگلا ہی جملہ ہم پڑھتے ہیں، شادی کو پتہ ہے، منطق میں صغرا کہتے ہیں، کبرا کہتے ہیں، تو کبرا بھی سنو، جو نہیں مانتا وہ بھی لعنتی، اس کے والدین بھی لعنتی، وہ بھی جہنمی، اس کے والدین بھی جہنمی۔ لیکن اگلی بار جو لعنتی کو صحابی کہتا ہے وہ بھی لعنتی۔ سید بھی بیٹھا ہے تو تمہیں غور کرنی، مرشد تو تمہیں غور کرنی۔ صحابہ رسول پر ہمارا لاکھوں سلام۔ اچھا بھائی بولتے ہیں، صحابہ رسول پہ ہمارا لاکھوں سلام، صحابہ رسول پہ ہمارا لاکھوں سلام، پر دشمن بطول پر ہمارا کروڑوں لاکھوں لعنت۔ بس کریے، بس کریں گے پڑھا۔ دشمن بطول پر لاکھوں کروڑوں لعنت۔ بولو 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 تاکہ سردار کلندر۔ لیکن بات یاد رکھو، یہ آ گیا ہے، خطیب نہیں ہو باضابطہ، یہ تو آپ کے ابو کی محبت میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے گاؤں کے، ورنہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، نہ آتا ہوں میں نے، نہ تو مجلس کو پڑھنی ہوتی ہے، نہ نیاز لینی ہوتی ہے، تو ابھی مجھے بات کچھ کرنی ہے۔ مصاحب نہیں پڑھوں گا، قبلہ پڑھیں گے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے اسٹیج کے لوگ بھی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں بات۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، شاہ صاحب میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، یہ ان سے پوچھے، میرا لحاظ نہ کرے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مسئلہ نہیں ہے، پاگل ہے جو بندہ یہ مسئلہ کرتا ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ مسئلہ ہے خلافت و امامت کا۔
بابا یہ ہو سکتا ہے، یہ گاؤں ہے، تمہارا دوست یہ ملک جیلا ہو، اس کا دوست یہ فقیر کیا نام ہے ذوالفقار ہو، آپ کی دوستی ان سے ہو سکتی ہے، اس کی دوستی اس سے ہو سکتی ہے، اس کو شاہ صاحب پسند ہو، اس ملک کو میں پسند ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، وہ کسی کو حضرت ابو بکر سے محبت ہو، کسی کو سلمان فارسی سے محبت ہو، کسی کو حضرت عمر سے انس ہو، کسی کو بلال حبشی سے محبت ہو۔ اللہ کے بندے میں آپ کو طریق سے بتاتا ہوں، جناب بلال حبشی پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، رنگ کا کالا، ذات کا غلام، حبش کے رہنے والا، محبت رسول اتنی زیادہ کہ لوگوں نے اعتراض کیا مٹھو کہ یا رسول اللہ کالا ذات کا غلام، زبان تھتلاتی ہوئی زبان تھتلاتی ہوئی، قرات کو اتنی مزیدار نہیں ہے جتنی ان کی تھی، وہ سونے لوگا تھی، تو یا رسول اللہ یہ تو شین کو سین پڑھتا ہے، تاریخ سے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، اگر کسی کو شک ہو تو یہ مٹھو سے تم رابطہ کر لینا، میرے پاس آ جائے گا، تاریخ کے جملے ہیں ملک، آپ تو جڑا ہے نا پڑھنے ہیں سارے متوجہ کرنا ہے، آپ پر منہ کر رہے ہیں، ادھر رکھ میرے نے منہ، ہاں لوگوں نے اعتراض کیا کہ بلال یا رسول اللہ آپ کا جو مؤذن ہے یہ شین کو سین پڑھتا ہے، بلال کی زبان تھتلاتی ہے، ہم جو اتنی سونی قرات کرنے والے کیوں اس بلال کو رکھا ہوا ہے مؤذن؟ بتاؤ رسول نے کیا فرمایا؟ مٹھو بلال کے بارے میں چھوٹی رسول نے دی، اور پاگلو تم کیا جانو بلال کیا ہے؟ عرب کے بدو وہ جانو، تمہیں اس بلال کی عظمت کا کیا پتا؟ کیا پتا؟ آؤ مجھ محمد سے پوچھو، سین و بلال عند اللہ شین، بلال سین کہتا ہے، اللہ شین سوال کرتا ہے۔ ہاں اچھا چھوڑے مجھے بات کرنے دیں، وہ آ جائیں گے تو کوئی نہیں فرق، نہ ہے تو نہ نہیں، وہ باب محمد صاحب کی روح یہاں موجود ہے، ملک حاکم علی کی روح موجود ہے، یہ شاہ جی جو ہمارے بانی تھے نا یہاں کے، ان بچوں کے والد ملک حاکم علی، غریب آدمی لیکن اس نے بڑی خدمت کی ہے، یہ حقیقت ہے، اور میں بھی جو مدرسے گیا ہوں ان کی وجہ سے گیا ہوں۔ کیا میں بات کر رہا تھا؟ سین و بلال عند اللہ شین، تمہیں کیا پتا کسی چیز کی چھوٹی ان لوگوں نے دینی ہے جو بلال کے ساتھ بغض رکھتے تھے، یا سرکار نے دینی تھی، جس کی تصدیق محمد عربی کر دے ساری کائنات بھی اس کی مخالف ہو جائے۔ کیا جناب بلال حبشی صحابی رسول نہیں تھا؟ بھائی فرق صرف اتنا ہے، اللہ جانتا ہے، آپ کا ہیرو کوئی ہو سکتا ہے، اس کا ہیرو کوئی اور ہو سکتا ہے، تمہارا ہیرو تمہیں مبارک، ان کے ہیرو انہیں مبارک، لوگوں نے جاہلوں کے دامن کو پکڑا، ان لوگوں نے محمد و آل محمد کے
دامن کو تمسک رکھا ان سے تمہیں تمہارے ہیرو مبارک ہو، ہمیں اپنے ہیرو مبارک ہو۔ تو تاکہ جاہل ذاکر نوی داد پہ دینا سے جلہ سارے گند پڑھ رہا سے ان میں نوی دیتی جا رہا ہے محمد و حال مرسوات پڑھے ملنگ دور بندہ سیانہ میرے تو جو ہاں تو آپ کے جو ہیرو ہیں محمد و آل محمد کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ان سے بڑا اللہ نے کائنات میں بنایا کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ تمہارا فخر ہے، تمہارا فخر ہے۔ قبر میں بھی جب تم تنے تنہا منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہو تو اس وقت بھی جب آپ کے آپ سے آگے فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا قبلہ کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تو تم نے یہی جواب دینا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی، محمد رسول اللہ میرا نبی ہے، الامام علی وآخرہ مہدی احمد و ابرارن، یہ نیک صالح امام ہمارے امام ہے۔ اور تیرا تو امام وہ ہے جو قبر میں بھی تیری مشکل کشائی کر رہا ہے، قبر میں مشکل کشائی کر رہا ہے۔ مجھے کوئی بندہ کائنات عالم میں، یہاں نہیں پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہوں، کہ کوئی دکھا دے کہ کسی صحابی نے، وہ شیعہ کسی صحابی کو مانتے ہو یا سنی مانتے ہو، دکھا دے وہ قبر میں آ کے ان کی مشکل کشائی کرے گا۔ تو پھر آج میرا مشورہ مان لو، قبر میں کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے پچھتانے کے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم کافر نہ ہوتے، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں، وقت گزر گیا، قبلہ وقت گزر گیا، اب فائدہ کوئی نہیں۔ لہذا امام اس کو مانو، خلیفہ اس کو مانو، صحابی اس کو مانو، جو تمہارا یہاں بھی مددگار ہو، قبر میں بھی تمہاری مشکل کشائی کرے، ہے نا؟ تو یہ تمہارے مشکل کشا ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، پیغمبر کے حقیقی جانشین ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ ان سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں۔ تم فخر کرو، تم شیعہ کس کے ہو؟ علی کے، وہ اولاد علی کے۔ من یتولی علیٰ فہو شیعہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ شیعہ ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے سینے میں علی کی ولایت ہے وہ فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، اپنی ماں کا نالے دار دینا پہ، نالے آنے چھتی کرسی چھڑو شاہ جی بھائی لو، ہاں کون چھڑتا ہے؟ فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اس کے دل میں علی کی محبت ہے، اولاد علی کی محبت ہے۔ ایک بندہ آیا مولا کے پاس آیا، مولا کے سامنے آ کے کہتا ہے یا علی، سننا مطلب یا علی مجھے تم سے محبت ہے، سنا یا علی مجھے تجھ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، مودت رکھتا ہوں، چاہتا ہوں تمہیں۔ مولا فرمایا نہیں،
محبت وہ ہے جو وہ کہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. تم نہ دعوے کرو، وہ کہیں ہمارا ہے. اس نے کہا مولا مجھے تو بڑی محبت ہے آپ سے. مولا فرمایا نہیں. اس نے کہا مولا ختم کرتا ہوں بات، اگر تیری محبت میں اپنا سر قلم کر کے تیری جھولی میں رکھ دوں تو پھر؟ مولا فرمایا نہیں. سن رہا ہے؟ مولا فرمایا فوجی تو نعرے بڑے مارتے رہے. جدو شاہ جی اول جو مسئلہ پڑھتے تھا میں پڑھنا تھا تو فوجی میں وہ کیا نام ہے وہ جتنے جاندے ہو شہر واسطے مری میں محرم پڑھ رہا تھا تو فوجی زیادہ ہوتے تھے. وہ چھوٹی سی بات میں کرتا نعرے پہ نعرہ لگا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں مولا فرمایا نہیں تجھے محبت نہیں عقیدت علی کی تیرے دل میں. اس نے کہا مولا کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا سن لو، جب اللہ نے آدم کی خلقت سے 18,000 سال پہلے میرے شیعوں کی ارواح کو میرے سامنے پیش کیا تو تیری تو روح جب اللہ نے آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے، آدم نہیں پیدا ہوئے، آدم کی خلقت سے 18,000 سال پہلے میرے محبان، میرے شیعہ، میرے عقیدت مند لوگوں کی ارواح کو میرے سامنے پیش کیا تو تیری تو روح وہاں موجود نہ تھی. اللہ نے کچھ ارواح کو محمد و آل محمد کا محب بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے تکلیف ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، راستہ دکھایا ہے، یہ سیدھا ہے یہ ٹیڑھا ہے. آل محمد کا راستہ سیدھا ہے، یہ جنت البقیع کی طرف جاتا ہے، جنت المعلا کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہاری عقل پر ہے. لیکن ٹائم کوئی نہیں، مٹھو بھی بخار ہے کڑیاں، اینوں بھی پریشانی ہے. اے میں اس پر پڑھ رہا اگلے سال میں نے آنکھوں دے تو نانا ہاں بلکہ اگلے سال میں نے آنکھوں دے تو نا یہ وہ تو جاٹے جہاں نہیں چھاٹا سے دی یار انہوں نہ بلاؤ. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، بس میں مشاہم نہیں پڑھنا، شاید ہی پڑھا دے. آپ مجلس سننے سے ماتم کرنے سے شیعہ علی نہیں بنیں گے. یاد رکھو محمد و آل محمد کے راستے پہ چلو، ان کی سیرت پہ چلو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا شیعتی کونوا زینن ولا شینن، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے ویسے عزت بنو ویسے ذلت نہ بنو. یہ تمہارے ماتھے پہ مرام و سجدے گا. تمہیں کہیں لوگ کہیں کہ یہ تہجد گزار ہے، یہ نمازی ہے، یہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، یہ نہ کہ یہ شیعہ بڑے ظالم ہیں، بہت رشوت کھاتا ہے یہ شیعہ افسر. یہ شیعوں کا شیوا نہیں ہے. آپ گواہیں سارے جو لوگ اس دن موجود تھے حاجی جہانگیر کے جلسے میں، تو وہ ایک ذاکر وہ کالیا، کیا نام اس کا؟ امیر کالیا. وہ ملک آپ تھے یا نہیں؟ اس دن وہ سریلا ہے، بڑا بہت سریلا ہے، بڑی شور ہے. ہاں کوئی گل نہیں، اندر تو چنگا ہوئے. ہاں وہ
پڑھ رہا تھا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. تو اس نے کہا مجلس ہے اور جب نماز ہے واجب، نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں. سارے دعوت دے رہے تھے سارے. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ تم نے علوم آل محمد سیکھا ہے، یہ مسجد سنی ہے آپ لوگوں نے، یہ یزیدیت پھیلا رہا ہے، حسینیت بی بی زینب نے کربلا میں پھیلائی، پرچار کیا ہے حسینیت کا تو بی بی زینب نے کیا ہے. امام حسین نے 10 محرم کو وصیت کی تھی بی بی زینب کو، یا اختی زینب لا تنسینی من الصلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا. سب سے مشکل رات گزری ہے سیدزادیوں کو، وہ شام غریبہ تھی، کوئی مرد نہیں رہ گیا، ظالم ہے یزیدی، وطن سے دور صحرا جنگل میں رسول کی بیٹیاں، کوئی مرد رہ نہیں گیا. سید سجاد تو وہ بھی بیمار. تاریخ کے لفظ ہیں، مقتل کی کتابوں میں نے لکھا ہے کہ اس مشکل رات کو بی بی زینب نے نماز تہجد پڑھی ہے. نماز تہجد پڑھی ہے. نماز تہجد کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر 72 کی سوگوار زینب مظلوم حسین کی مظلومہ بہن زینب کربلا کے ویرانے میں بھی شام غریبہ کو نماز تہجد نہیں چھوڑتی، تو نماز پڑھ کے کون سا شیعہ بن جائے گا؟ نہیں ہے تو شیعہ. اصل نماز تو ہے محمد و آل محمد کی، جو انہوں نے ہمیں پڑھ کے بتائی ہے. تو ہم شیعہ تب ہیں، مجلس سے کوئی شیعہ نہیں بنتا. غلط فی سوچ ہے آپ کی. ایک ذاکر یا میں میرے جیسا کم پڑھا لکھا بندہ آگے اونٹ بنا کے آپ کو سنا دے، کیا آپ شیعہ ہو گئے؟ شیعہ ہے محمد و آل محمد کا. علوم آل محمد پہ عمل کرے، کردار آل محمد پہ عمل کرے تو وہ شیعہ ہے. اس پہ بڑی قربانی دی ہے سیدزادیوں نے، بڑی قربانی دی ہے. غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ سن سنا کے ابھی یہ جو بچہ کر رہا تھا بات، سراسر غلط بات کر رہا تھا، غلط بات کر رہا تھا. حفظ قرآن بہت بڑا ثواب ہے، بہت مذاق اڑا رہا تھا. اور وہ دوسری بات ٹھیک کر رہا تھا، افکار قرآن کی، افکار جو ہے تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ ضروری ہے. وہ تو طوطے کی طرح قرآن رٹ کے سنا دے گا آپ کو، لیکن وہ بھی ثواب ہے. لیکن تفکر قرآن وہ ہوتا ہے ہمیں کہ قرآن کہتا کیا ہے. وہ بندہ خدا آپ کے تو امام وہ ہے جو کمال ہے اس کو جہالت کی وجہ سے نقص میں بدلتے ہو. آپ کا تو امام وہ ہے، داڑھ ہے کربلا کی زمین پہ.